شریف پڑھنے کے جو فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، اور اتنے فضائل ہیں کہ حد و شمار سے باہر ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے معمولات کے اندر آدھا درود شریف کو بنا لوں، باقی آدھے کو؟ آپ نے فرمایا بہتر اور کر دو، اور زیادہ بہتر ہے۔ ان کا 2/3 کر دوں؟ فرمایا بہتر، اگر اور بڑھا دو تو اور بہتر ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنے سارے اوراد وظائف صرف درود شریف ہی کر دوں؟ فرمایا بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بقیہ سے تمہاری کفایت کریں گے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس نے بندہ اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ تو جو عمل اللہ کرتے ہیں، جو عمل فرشتے کرتے ہیں، اور اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ بھی رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کرو۔ اسی لیے تمام اکابر، تمام مشائخ، بلکہ یوں کہیے کہ جتنے سلسلے ہیں تصوف کے، ان سب کے اندر درود شریف کی کثرت کو بڑا مقام حاصل ہے۔ اسی لیے جتنے بھی مشائخ اکابر اپنے متعلقین کو اوراد و وظائف بتلاتے ہیں، اس میں استغفار اور درود شریف کی ایک تسبیح ضرور شامل ہوتی ہے۔ باقی کوئی کلمہ طیبہ کی تلقین کرتا ہے، کوئی کلمہ شہادت کی، کوئی چوتھے کلمے کی، لیکن درود شریف اور استغفار یہ دونوں چیزیں ضرور شامل ہوتی ہیں۔ درود شریف تو اس رحمت و برکت کو حاصل کرنے کے لیے، اور استغفار اس لیے کہ ہم بندے ہیں، جب سے دن رات نہ جانے کتنی خطائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کا استغفار کرتے رہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری مجلس میں اس درود شریف کا پڑھنا، یہ ایک تو 40 حدیث کے پڑھنے کی جو فضیلت ہے حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اس میں ہماری حصہ داری ہو جاتی ہے، اور دوسرے جس مجلس کے اندر درود شریف پڑھا جاتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور ایک عجیب چیز ہے، بڑی لذیذ چیز ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی نائیا ابلغتہ ومن صلی علی عند قبری سمعتہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص میرے اوپر دور سے درود بھیجتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو میرے قبر کے پاس درود پڑھتا اس کو میں خود سنتا ہوں۔ اور ایک روایت میں کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون من امتی السلام، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے ہیں جو روئے زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہتے ہیں، سیاحین، سیاحت کرتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اب جس مجلس میں درود پڑھا جائے گا اور فرشتہ اسی کام پر مسلط ہے، تو وہ اس کا انتظار نہیں کرے گا کہ جب آپ پورا درود شریف پڑھ لیں، ذخیرہ ہو جائے تب اس کو لے کر چلیں۔ یہ تو فرشتے کی سعادت ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پہنچانے کا موقع مل رہا ہے۔ تو ایک درود پڑھا گیا اس کو لے کر ایک فرشتہ پہنچا، دوسرا درود پڑھا گیا اس کو لے کر دوسرا فرشتہ پہنچا، تیسرا درود پڑھا گیا اس کو لے کر تیسرا فرشتہ پہنچا۔ تو گویا درود شریف کی مجلس سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تک فرشتوں کی آمد و رفت کا ایک سلسلہ قائم ہے۔ اسی کو ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث میں جو حدیث کی 10 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جس میں صحیح ستہ بھی شامل ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، اس میں طالب علم حدیث کی قرأت کرتا ہے، اور ہر حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، ہر حدیث میں کم سے کم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اور وہاں یہ تاکید ہے، ایک تو خود عبارت پڑھنے والا حدیث کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتا ہے،
اور اساتذہ کی طرف سے بار بار تاکید کی جاتی، یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو تمام طلبہ درود پڑھیں۔ چنانچہ بسا اوقات ایسا لگتا ہے، طالب نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو 1100 طلبہ ایک ساتھ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گونج سی پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت چشم تصور سے جب دیکھا جائے کہ فرشتوں کی ایک جماعت دوڑی یہاں سے لے کر درود کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، پھر دوسری حدیث پڑھی گئی، پھر نام آیا، ایک جماعت چلی۔ آپ اس تصور کے ساتھ جب پڑھیں گے تو کیسا لطف آئے گا، کیسا مزہ آئے گا۔ ایک سلسلہ قائم ہے یہاں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس تک۔ یہ جو چہل حدیث ہے یہ بھی ہمارے معمولات کا حصہ ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی اس کی تاکید کی جاتی تھی۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو اپنے متعلقین کے لیے معمولات کا کتابچہ مرتب کروایا، اس کے اندر اس کو شامل کیا، اور پھر حضرت کے جتنے خدام ہیں وہ سب اس کو اپنے معمولات کے اندر شامل کرتے ہیں۔